نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ میں التماس گزار ہوں قبلہ مولانا سید علی رضا رضی صاحب سے کہ وہ آئے اور اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد، وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء، مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب، وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ حضرات گرامی، سورہ شورا کی اس آیت کا میں نے انتخاب کیا۔ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، ہر سورہ کا کم از کم ایک نام ضرور ہے، لیکن بہت سی آیات ہیں، آیت ہوتے ہوئے بھی ان آیتوں کے بھی نام ہیں۔ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں اور بہت سی آیات کے بھی نام ہیں۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ جیسے آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت ہے، لیکن یہ 3 آیات، لیکن آیت کا بھی نام ہے، آیہ ولایت، آیہ اولی الامر، آیہ تطہیر، ہیں آیات، لیکن آیات کے نام ہے اہمیت کی وجہ سے۔ یہ آیت کہلاتی ہے آیہ مودت۔ 2 لفظ ہیں، دونوں عربی ہی کے لفظ ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے کبھی آیہ مودت پہ نہیں پڑھی، بہت سی فرمائشات تھیں، بہت سے موضوعات تھے، تو میں نے سوچا کہ میں نے اس آیت پہ آپ کے سامنے کبھی مجلس پیش نہیں کی ہے، تو اس آیت کے ضمن میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجمع کی توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو آیہ مودت، 2 لفظ عربی کے، محبت اور مودت۔ محبت حب سے ہے، حب سے محبت، اور ودا سے، واو سے ودا، مودت۔ میری آواز سب کو صاف سمجھ میں آ رہی؟ میں تو صاف بول رہا ہوتا ہوں، بعض اوقات جو لاؤڈ سپیکر کا سسٹم ہوتا ہے اس کی وجہ سے شاید بات نہ پہنچ رہی ہو، تو سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آخری افراد تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہے، آواز آ رہی ہے، کافی۔ عزیزان گرامی، اب یہ حب سے محبت، ودا سے مودت، کچھ لوگوں نے بحث کی ہے دونوں میں فرق نہیں ہے، کچھ نے بحث کی ہے کہ فرق ہے، محبت و مودت میں بھی فرق ہے، اگر سننا چاہیں گے۔ اللہ نے آل محمد سے محبت کا تقاضا نہیں کیا، مودت کا تقاضا کیا۔ عزیزان گرامی،
محبت جس سے ہوتی ہے نا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جس سے محبت ہو نا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, یاد آتا لیکن گزارا ہو جاتا. جس سے مودت ہو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. قریب آ گیا. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. بھائی جن سے محبت ہوتی ہے نا, اولاد سے محبت ہوتی ہے, وطن سے دور چلی جائے پڑھنے کے لیے, ماں باپ تڑپتے بہت ہیں, گزارا ہو جاتا. لیکن جن سے مودت ہوتی ہے نا ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اب سمجھ میں آیا محرم آنے سے پہلے انسان مچلنے کیوں لگتا ہے. یہ تڑپ بتاتی ہے ہمیں ان سے مودت ہے. انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے اس کی مودت بتائے گی یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے. محبت کا درجہ کم ہے, مودت کا رتبہ بڑا. تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا نجعل لہم ودا, جو اللہ کی خاطر کام کریں گے اللہ کہتا ہے میں ان کی مودت مومنوں کے دلوں میں ڈال دوں گا. مومنوں کے, سب کے نہیں یہ لوگ. اللہ کہہ رہا ہے جو میری خاطر کام کرتے ہیں میں ان کی مودت, نجعل لہم ودا, ان کی مودت مومنوں کے دلوں میں ڈال دوں گا. مومنوں کے دلوں میں مودت ہوگی. توجہ, کئی مرتبہ کوئی پردیس میں نظر آتا ہے, یقین ہوتا پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں, لیکن اپنا اپنا سا لگتا ہے. عزیزان گرامی, یہ وہی آل محمد علیہ السلام کی مودت کی وجہ سے انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. گہری محبت کو مودت کہا جاتا ہے. اب یہاں بحث ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا. آیت کا شان نزول پیش کرتا ہوں پہلے, اگر سننا پسند فرمائیں. یہ ہال میں پڑھ کے نا سڑک کے مجمع پہ پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایکو ہوتا رہتا ہے, وہاں آوازیں آتی رہتی ہے, یا ہاتھوں سے پتہ چلتا ہے مجمع سن رہا. یہ پڑھنے والے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ شان نزول کیا. مدینے میں انصار, پیغمبر اسلام نے سب کو القاب دیے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے ہم کم ہیں. مکے سے آنے والوں سے کہا یہ مہاجر ہیں. قرآن میں اللہ نے جناب ابراہیم کو مہاجر کہا ہے, انی مہاجر الی ربی, میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں. صرف جسمانی ہجرت نہ کیجئے گا, روحانی ہجرت کیجئے گا. اسی لیے ہم رہتے کراچی میں ہیں لیکن دل کربلا میں ہوتے ہیں. یہ ہجرت ہے. توجہ ہے میرے ساتھ جانے کے. تو اب سرور کائنات نے مکے سے آنے والوں سے متعلق کہا یہ مہاجرین انہوں نے ہجرت کی ہے جو جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا تھا. کراچی کے تناظر میں نہ سنی کو خدا رہا کہ یہاں پہ مہاجر اور انصار جو مدینے میں بسنے والے تھے, مواخات تو ذہن میں ہے نا. مواخات, رسول خدا نے مکے سے آنے والوں کو مدینے میں رہنے والوں کا بھائی بنایا. قرآن کی آیت انما المؤمنون اخوہ, مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. توجہ, مومن مومن کا بھائی ہے, مومن مومن کا, کافر و منافق کا نہیں. انما المؤمنون اخوہ, مومن مومن کے بھائی ہیں. تو سرور کائنات نے جیسا دیکھا مہاجر میں سے اس کو انصار کا بھائی بنایا. جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا, میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا. تو سب نے ایک مرتبہ جناب امیر سے کہا یا علی آپ باقی رہ گئے, کوئی بچا ہی نہیں. اب اس انداز سے کہا جناب امیر کو گران گزرا. آپ نے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. تو سرور کائنات نے کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا, کیونکہ نہ میرے جیسا کوئی اور ہے نہ آپ جیسا کوئی اور ہے. اب تمام مسلمانوں نے لکھا, پیغمبر نے فرمایا یا علی انت اخی فی دنیا والآخرت, دنیا اور آخرت میں یا علی آپ صرف میرے بھائی ہیں. یا علی, باقی سب اصحاب ہیں, علی بھائی ہیں.
پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی باقی سب اصحاب رسول ہیں. علی بھائی ہیں, کسی اور کو رسول خدا نے بھائی نہیں کہا, جناب امیر کو کہا میرا بھائی ہے. جو نجف گئے ہیں انہوں نے دروازے پہ دیکھا ہوگا السلام علیکہ یا اخا رسول اللہ, اے رسول خدا کے بھائی آپ کی عظمتوں پہ سلام ہو. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں. تو اب یہاں سب کو سب کا بھائی بنایا اور سرور کائنات نے ایک مرتبہ انصار کہا. مدینے والے انصار ہیں. اور اس کے بعد تفصیل ہے, انصار آئے پیغمبر اسلام کے پاس اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ مکے میں تھے, ہم لوگ مدینے میں تھے, اگر آپ وہیں رہتے تو ہم لوگ گمراہ دنیا سے چلے جاتے. آپ نے ہمیں شرف بخشا, آپ مدینے آئے, ہم سب کو ہدایت دی, ہمیں جنتی بنا دیا. یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کی خدمت میں ایسا پیش کریں جو آپ قبول فرمائیں, تاکہ وہ جو آپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں ہم کہہ سکیں ہم نے آپ کو اجر رسالت دے دیا. نہیں ہے مجمع میں, ہم نے آپ کو آپ کی زحمتوں کا اجر دے دیا. پیغمبر مسکرانے لگے, خاموش رہے. تمام انبیاء کے پاس ان کے ماننے والے جاتے تھے. ذرا سورہ شعراء سورہ اٹھا کے دیکھیے قرآن کریم کے. جناب یونس کے پاس لوگ آئے, اے یونس ہم آپ کو کچھ آپ کی رسالت کا اجر دینا چاہتے ہیں. جناب یونس نے کہا ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر اللہ پہ ہے, تم سے کچھ نہیں چاہیے. جناب نوح کے پاس لوگ آئے کہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے. سارے انبیاء کے پاس لوگ آتے رہے. توجہ, انبیاء کہتے رہے ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر اللہ کے پاس, تم سے کچھ نہیں چاہیے, صرف رسالت پہنچانے آیا تھا. جب چھوٹے چھوٹے انبیاء نے کچھ اجر نہیں مانگا تو کیسے ممکن ہے پیغمبر اجر مانگ لیتے؟ آج تک کچھ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے بھی کچھ نہیں مانگا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا, اپنے قرابت داروں کی مودت بھی نہیں مانگ رہا. لیکن دوسرے مقام پہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہے میرے حبیب سارے مسلمانوں سے کہہ دے وما سألتکم من اجر فہو لکم, وہ جو میں نے اجر رسالت مانگا ہے وہ میرے لیے نہیں ہے, تمہارے ہی کام آئے گا. اس کا مطلب ہے کچھ مانگا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. تو آپ نے سرور کائنات قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں, کہا کہ بھئی یا رسول اللہ جو آپ کہیں ہم اجر رسالت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. پیغمبر مسکراتے رہے. اللہ نے کہا میرے حبیب انہوں نے کیا کیا پیش کیا؟ کہا یا رسول اللہ جو باغ کہیں وہ آپ کا, جو سواری کہیں وہ آپ کی, جس قبیلے کی سرداری کہیں وہ آپ کی, جو کہیں ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. پیغمبر مسکراتے رہے. اللہ نے کہا میرے حبیب آدم سے لے کے آپ تک سارے انبیاء کو میں نے ایک ہی بات کہی, کہہ دیجئے میرا اجر اللہ پہ ہے, میرا اجر اللہ پہ ہے. اب میں بتاتا ہوں وہ جو اللہ پہ اجر تھا وہ کیا ہے. یہ جو پیغمبر نے کہا نا کہ اجر چاہیے, وہ آپ نے نہیں کہا, اللہ نے کہا ہے. وہ جو نہیں پہنچے پیش کر دوں, کہا قل, کہہ دیجئے. لفظ قل قرآن میں 132 مرتبہ آیا. یہ پیغمبر نے نہیں کہا, اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے. پیغمبر نے اجر نہیں مانگا تھا, اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آدم سے لے کے خاتم تک آپ تک سارے انبیاء کی زحمتوں کا اجر میں بتاتا ہوں. اے مسلمانوں سارے انبیاء کی زحمتوں کا اجر یہ ہے محمد کے قریبی, جو رسول خدا کے قریبی ہیں ان سے مودت رکھو. بس اسی میں نے آیت کو پیش کرنا ہے. اگر چلتے رہیے گا میرے ساتھ, ابھی تو صرف 15 منٹ ہوئے ہیں, اگر چلیے گا تو میں آگے بڑھوں گا. جناب محمد و آل محمد کی حضرات محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی رسول خدا نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کچھ نہیں چاہیے. اجر رسالت میں نہ سرداری, نہ پیسہ, نہ دولت, نہ کوئی سواری, صرف و صرف میرے قرابت داروں سے. اب یہاں کچھ علماء نے ایک بحث کی ہے, میں پیش کروں, شاید دل کو لگے, خاص طور سے جو میرے برادران قریب میں بیٹھے ہیں وہ اس کو غور سے سنیں گے, شاید جدید ہو آپ کے لیے. تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عربی میں ایک لفظ ہے افعال التفضیل. انگریزی کا مجھے سہارا لینا پڑے گا. میں یقین مانیے کبھی بھی کوشش نہیں کرتا کہ انگریزی کا سہارا لوں, اردو ہی کے اندر کوئی لفظ پہنچاتا ہوں. اب اردو میں کوئی مثال نہیں ہے,
آپ لوگ تائید کریں کہ یہاں پہ بڑے بڑے اردو داں بیٹھے ہیں، تو انگریزی میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، گریٹسٹ، عظیم ترین، سب سے بڑا، اللہ اکبر، افعل کے وزن پہ آتا اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، توجہ، اعلی سب سے بلند، اولیاء اس کا مؤنث ہے، اولیاء، اعلی کا کلمت اللہ ہی العلیاء۔ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک نیا مطلب پیش کروں، سارے مجمع کی توجہ چاہیے مجھے۔ اعلی کا مؤنث ہے اولیاء، عین سے اولیاء، کلمت اللہ ہی العلیاء، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہے۔ اعلی کا متضاد ہے ادنا، سب سے پست، اس کا مؤنث ہے دنیا، جو سب سے پست ہو مؤنث اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا نے دنیا کو 3 طلاقیں کیوں دی ہیں؟ میں چلتے رہیے گا، میں نے بھی تک بات نہیں پہنچا رہی ہے جس طرف میں لے جانا جا رہا ہوں۔ تو ایک لفظ ہے اقرب، الف سے، عین سے اقرب ہو تو بچھو، الف سے ہو تو سب سے قریبی، سب سے قریبی مرد کو کہا جاتا ہے اقرب، یہ سب سے قریبی ہے، اس کا مؤنث ہے قربا، سب سے قریبی بی بی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگوں کو میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے مجھے کچھ اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ مجھ سے جو سب سے قریبی بی بی ہے اس کی مودت دلوں میں رکھو۔ اب پیغمبر اسلام کی زوجہ سے پوچھتے ہیں رسول خدا سے سب سے قریبی کون تھی؟ ام المومنین فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے سب سے قریبی کون سی بی بی ہے؟ کہ فاطمہ۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ جو سب سے قریبی بی بی۔ عزیزان گرامی، رسول خدا نے حکم دیا کہ اللہ کی فرمائش قرآن کریم میں میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ آپ کیوں آئے ہیں مجلس میں؟ مودت لائی ہے۔ ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں، میں نے ساری تمہید باندھی ہے اس خدا کے قسم اس ایک جملے کے لیے۔ اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میں سمجھتا ہوں میری آج کی مجلس ہو گئی۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ عزیزان گرامی، مچھلی کو پانی سے نکالیں تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی، مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے۔ جب تک پیغمبر کے چاہنے والوں کو اتنی تڑپ نہ ہو آل محمد کی، یار مل کے ایک نعرہ سنائیں گے، اگلے والوں کا نعرہ آخر تک نہیں پہنچا۔ یار ماشاءاللہ حیدری۔ یار توجہ ہے عزیزان گرامی؟ جب اتنی تڑپ ہو تو سمجھ لیجیے آپ کو مودت ہے۔ اور کئی مرتبہ فلاسفہ نے ایک بحث کی ہے، سنیں گے اگر میں چلوں گا؟ میں نے کوئی زیادہ خوش بحث تو نہیں شروع کر دی ہے۔ فلاسفہ نے ایک بحث کی ہے، فلسفیوں نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلی سے پوچھو نا پانی کیا ہے تو سارے دریا میں پھر کے واپس آ کے کہے گی پتہ نہیں۔ وہ انسان کسی شے میں پوری طرح ڈوب چکا ہو، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کہاں ہوں۔ آپ لوگ بچپنے سے عزاداری میں پلے ہیں، اتنے عشق آل محمد میں سرشار ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ کے پاس ہے کیا۔ یہ ان سے پوچھیں جو در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتے ہیں۔
حیدری. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ یہ پوری فلسفے کی بحث ہے. بعض اوقات انسان کسی شے میں اتنا ڈوب چکا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. تھوڑی سی ایک بحث پیش کروں گا. موجودہ تناظر میں مجھے بتایا کہ تمام اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی سن رہے ہوتے، تو میرے بہت سے رینجرز کے بھائی، پولیس کے بھائی بہت غور سے سنتے ہیں. ایک پولیس والا نے مجھ سے کہا کہ کئی چیزیں ہمیں آپ کی مجالس سے پتہ چلی. وہ کہا مجھے آج تک نہیں، بہت سی چیزیں واضح تھیں. تو شیعہ بھی نہیں کہ مجھے اور ایک صاحب اس سال نہیں 2 برس پہلے پولیس میں جو ساتھ چلنے والے تھے، پہلے دن انہوں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا کہ بھی شیعوں کی حفاظت کے لیے بلایا. تو مصائب کے بعد روتے ہوئے آئے، میرا ہاتھ چوم کے کہنے لگے آج پتہ چلا آل محمد کتنے مظلوم تھے. تو عزیزان گرامی، یہ مجالس آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کیا ہے. میں صرف 2 واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں. ایک واقعہ شاید میں پیش کر چکا ہوں، ذہن میں نہیں ہے، بس آج تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. میری اس سال کی شاید یہ کراچی کی آخری مجلس ہو، شاید انشاءاللہ اگر ربیع الاول میں زندگی ملی، مہلت ملی تو آؤں گا، نہیں تو بس اب میں جا رہا ہوں. تو یہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بہت سے مطالب ذہن میں انسان لے کے چلتا ہے، لیکن بعض اوقات 2 روایات جو شیعہ سنی تمام علماء نے لکھی ہیں، امام فخر الدین رازی نے، امام جار اللہ زمخشری نے. میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہزاروں مرتبہ شیعہ ممبروں سے سنی ہوگی، تمام مسلمان مانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ شاید شیعہ کتابوں میں ہے. سب نے اس حدیث کو لکھا کہ رسول اسلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. مودت نہیں کہا، مودت بڑا رتبہ، محبت چھوٹا رتبہ. توجہ، پیغمبر فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں بھی مر جائے وہ مرتا نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے. توجہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہوتا. اب سمجھ میں آیا ہم تلقین کیوں پڑھتے ہیں؟ تلقین میں آپ ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسمع افہم، سن سمجھ، سن سمجھ. سنایا سمجھایا زندوں کو جاتا ہے، مردوں کو نہیں. بات پہنچ رہی ہے جانے کے عزیزان گرامی؟ زندوں کو سنایا اور سمجھایا جاتا ہے، مردوں کو نہیں. یقین مانیے جب میں موت دیکھتا تھا جوانی کے اندر تو بہت تڑپتا تھا. انسان روتا بعض کا قریبی کو دیکھے، لیکن جب بھی تلقین سنتا تھا تسکین ہو جاتی تھی. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے لاوارث نہیں بنایا. ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کہا جاتا ہے سن سمجھ، تو خدا کا ماننے والا ہے، محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہے، علی مرتضیٰ کا ماننے والا ہے، تو 12 اماموں کو مانتا ہے. جب تیری قبر میں 2 فرشتے آ کے سوال کریں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو کہنا اللہ جل جلالہ ربی. مولا امام صادق آپ کا شکریہ، آپ نے مرنے کے بعد بھی بتا دیا. اگر موت کی تلخی میں کوئی بھول گیا ہو تو یاد دلا دو یہ اللہ کا ماننے والا ہے، یہ رسول کا ماننے والا، یہ 12 اماموں کا ماننے والا ہے. اسے قبلہ بھی بتایا جاتا ہے، کتاب بھی بتائی جاتی ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے تو شفاعت کا ماننے والا ہے. شفاعت انہیں ملتی ہے جو شفاعت کا مانے. حیدری. بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی، یہ حدیث اس کے 15 کلمات ہیں. اب آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا کہ سارے میں 15 جملے پیش کروں گا. طولانی حدیث ہے، سنیں گے نا؟ تھوڑی چند جملے سن لیجئے. یہ حدیث کا صرف ایک جملہ نہیں ہے علاوہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے حدیث. توجہ، 12 جملے ہیں تولا کے، 12 جملے کل ہے 15. اس حدیث کے 15 جملے ہیں، 12 تولا کے ہیں.
تو اب یہاں پیغمبر نے شروع فرمایا جو بھی آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. دوسرا جملہ فرمایا جو بھی علاوہ من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، وہ مغفرت شدہ مرتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہہ دیتا گواہ رہنا یہ محمد و آل محمد کا ہے، اسے میں نے معاف کر دیا. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر 40 مومن کسی کے کفن پہ دستخط کر دیں یہ مومن تھا، اللہ فرشتوں سے کہتا گواہ رہنا میں نے معاف کیا. اب سمجھ میں آیا ہم کفنی کیوں رکھتے ہیں. بابا چلتے رہیے گا. تو کہا یہ 40 مومنین سے دستخط کراؤ. چھٹے امام نے فرمایا کہ جب 40 مومنین دستخط کر دیتے ہیں نا تو اللہ کہتا ہے اب اسے عذاب نہ دینا. پروردگارہ کیوں؟ کہا رہا یہ میرے 40 گنہگار بندوں نے کہہ دیا، 40 گنہگار ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ مومن ہے، یہ محمد و آل محمد کا، یہ گنہگار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. جنہوں نے اس کے سارے عیب دیکھے تھے، جنہوں نے سارے گناہ دیکھے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. یہ گنہگار کہہ رہے ہیں کہ مومن تھا اس لیے خیر ہی دیکھی ہے، میں رحمان و رحیم ہوں، میں نے درگزر کر دیا. یہ دوسرا جملہ بس میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں، چند جملے اور. کہا جب بھی کوئی آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے تو قبر سے اسے فرشتے جنت میں ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر. اس سے بڑا جملہ پیغمبر اسلام کا مجھے نہیں ملا. آپ جانتے ہیں نا سب سے زیادہ عزت دلہن کو باپ کے گھر سے ملتی ہے. پیغمبر فرما رہے قبر سے جنت تک اسے اتنی عزت دی جاتی ہے جیسے دلہن کو عزت دی جاتی ہے. کیوں؟ کہ یہ آل محمد کا ماننے والا اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے یہ مؤمن ہے. اور اگر کوئی بغض آل محمد میں مارا جائے، یہ بھی میں نہیں پیش کر رہا، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، امام جار اللہ زمخشری نے الکشاف میں لکھا. بس میں اسی پہ تمام کر دوں گا کہ اللہ پیغمبر فرماتے ہیں 12 جملے تولا کے پیش کرنے کے بعد کہ جو جو محبت میں مرے اس کا کیا مقام. پھر آخر میں کہتے ہیں اللہ ومن مات علی بغض آل محمد، اور آگاہ رہنا میرے صحابہ جو بغض آل محمد میں مرتا ہے اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے ہوا مایوس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا جب دنیا میں آل کو نہیں دیکھا اللہ اسے نہیں دیکھے گا. بہت بڑا جملہ. بات پہنچ رہی ہے کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. محمد و آل محمد سے باعظمت کوئی نہیں ہے جو دنیا میں انہیں نہ دیکھ سکے، ان کی عظمت کو نہ پہچان سکے، وہ پھر کیا توقع لے کے جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں. بس بھائی بس ایک جملہ اور کہ جو بھی بغض آل محمد کے ساتھ رکھے مر جائے اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا ہذا کافرون، یہ کفر کی موت مرا ہے. کوئی میرے مسلمان بھائیوں سارے حالات اچھے ہو جائیں گے، اس پاکستان میں امن ہو جائے گا، سب اتحاد کر لو محمد و آل محمد پہ. پروردگارہ تو نے کتنی ہمیں بڑی نعمت عطا کی ہے کہ آل محمد کے در پہ پیدا کیا ہے. لیکن جب جناب سید الشہداء کربلا پہنچے تو آپ نے کربلا میں آنے کے بعد آج تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کب دوبارہ مسائل پڑھنا نصیب ہوں، گھر سے تو پڑھتا رہتا ہوں لیکن یہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات دنیا کے عجیب و غریب ہو گئے. میں دیکھ رہا ہوں دور تک میرے بھائی کھڑے ہیں، یہ جو دور کھڑے ہیں وہ کھڑے تو نہیں رہیں گے نا. کچھ بیبیاں کسی قید خانے میں کھڑی رہی تھی،
مجھ سے کہا گیا تھا 11 محرم کے مصائب کو پیش کروں. جب 11 محرم کا دن نکلا تو روایت کے الفاظ ہیں بیبیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں. لاشے پہ چلی گئی، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی رو رو کے کہہ رہی تھی واہ عباسا، ایک بی بی کہتی تھی واہ علی اکبرا، ایک بی بی بار بار کہتی تھی واہ قاسمہ. لیکن راوی کہتا ہے 2 بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ 2 بیبیاں صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں. پہلی بی بی کا نام ہے زینب کبریٰ. جناب زینب اون و محمد کے لاشوں پہ نہیں گئیں. کہاں آئیں؟ صرف مولا حسین کے لاشے پہ. جو دیکھ سکتے ہیں ضرور دیکھیے گا. بی بی کے ہاتھ پس گردن بندھے تھے. مولا سجاد فرماتے ہیں میری پھوپھی نے میرے بابا کا طواف شروع کر دیا. طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، اور پھر ایک مرتبہ رو کے کہا اماں آپ نے وصیت کی تھی حسین کے گلے کا بوسہ دے دوں، لیکن اماں، مولا سجاد فرماتے ہیں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے بدن پہ جہاں میری پھوپھی بوسہ دے سکتی. پھر کیا کیا؟ تو مولا فرماتے ہیں میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ میری پھوپھی نے لبوں کو رکھا اور رو کے کہا اماں میں نے آپ کی وصیت پہ عمل کر دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب سیدہ قبول فرمائے آپ سب کا رونا. بس بھئی تھوڑی سی زحمت دوں گا، 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ زیادہ سے زیادہ. آج جی بھر کے روئیے گا. میں جانتا ہوں کل سارا دن آپ جلوسوں میں رہے، بڑی آپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں. 10 دن بعد ماحول نہیں بنتا، لیکن پھر بھی اس طرح ہزاروں کا مجمع یہ آپ کی مودت ہی لائی ہے نا. یہ امام حسین کا سوگ ہی آپ کو لے کے آیا ہے. آئیں ذرا، میرا آپ سے وعدہ ہے گھر بھی جائیں گے تو آپ روئیں گے ضرور. میں کچھ ایسے جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بس مجھے مولا اتنی طاقت دے کہ میں پیش کر پاؤں. جناب زینب کبریٰ نے رو کے بوسہ دے کے کہا اماں آپ کا حسین بڑا مظلوم ہے. پھر ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا اور رو کے مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ صلی علیکہ ملیک السما. جناب زینب نے اپنے نانا کو بلایا کہ نانا ذرا آ کے دیکھیں یہ آپ کا حسین. نانا اتنے پتھر مارے گئے ہیں، اتنے تیر مارے گئے ہیں، حسین کا پورا لاشا پتھروں میں گھرا ہے. نانا ملائکہ نازل ہوئے تھے آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن نانا یہ آپ کا حسین، اس کا خون زمین پہ بہہ رہا ہے. اجرکم اللہ. تو جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ طواف کیا. اب آئیں وہ دوسری بی بی. بس میں مختصر کر رہا ہوں، میں آج تفصیل سے جناب رباب کے مسائل پڑھنا چاہتا تھا. جانتے ہیں دوسری بی بی جناب رباب کس طرح سے آئیں؟ راوی کہتا ہے بی بی کی رو رو کے آنکھیں پتھرا گئی تھی، بی بی کے آنسو خشک ہو گئے تھے. بی بی کسی لاشے پہ نہیں گئیں. اگر دیکھیے گا میری طرف دیکھیے گا، بی بی نے دونوں ہاتھ پس گردن بندھے تھے. ایک مرتبہ رو کے کہا اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے سرتاج حسین، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا. مولا میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی.
اجرکم اللہ. بس بی نے ایک اور جملہ کہا مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھیں، علی اصغر اور سکینہ. مولا میں نے اپنا علی اصغر آپ پہ قربان کر دیا، مولا جب موقع ملا میں سکینہ بھی آپ پہ قربان کر دوں گی. اجرکم اللہ. بس میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی، بس مجھے تھوڑا سا وقت لینا ہے. ایک مرتبہ جناب رباب نے بہت رو کے وعدہ کیا مولا حسین سے، مولا میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. بس بھئی 11 محرم کو جناب رباب بیبیوں کے ساتھ مولا سجاد کے ساتھ کربلا سے چلیں، کوفے گئیں، کوفے سے شام میں رہائی مل گئی. جیسے ہی رہائی ملی مولا سجاد نے ساری بیبیوں سے کہا اب ہمیں رونے کی اجازت ہے. رہائی ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، بیبیاں رو رہی تھی. کوئی بیبی رو رو کے کہہ رہی تھی واہ عباسا، کوئی کہتی واہ علی اکبرہ. جب سب بیبیاں خاموش ہو جاتی نا تو ایک بیبی بڑی دھیمی آواز میں کہتی واہ علی اصغرہ. جب سب بیبیاں خاموش ہو جاتی پھر آخر میں جناب زینب کہتی واہ حسین. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس سنیں گے. رہائی مل گئی. مولا سجاد نے کہا شہداء کے سر واپس کر دو، پھر تبرکات واپس کر دو. جب شہداء کے سر آنے لگے، دیکھ رہے ہیں میری طرف، پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے برقعے کا دھامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو. بی بی بہت تڑپ کے روئیں. جانتے کیا سوال کیا؟ روایت کے الفاظ ہے جناب رباب نے جناب علی اصغر کے سر کو دیکھا، رو کے سوال کیا علی اصغر ام مثلوں کا تنہر، بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، سارے مصائب چھوڑ دیے. اتنے میں تبرکات واپس آنے لگے. وہ جو انہوں نے تبرکات لوٹے تھے نا واپس آنے لگے. اب میری طرف ضرور دیکھیے گا. جب تبرکات واپس آ رہے تھے اتنے میں دو چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں. جناب رباب نے تڑپ کے کہا بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. نہیں بھائی میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ابھی تو میں پڑھنا چاہ رہا تھا. سن پائیں گے آپ؟ برداشت کر پائیں گے مصائب کو؟ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. اتنے میں ایک انگوٹھی آئی. جناب زینب نے پوچھا سجاد یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا میرے بابا کی. بجدل نے انگلی کاٹ کے انگوٹھی کو اتار لیا تھا. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. 3 دن گزر گئے، بیبیاں رو رہی ہیں. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیبیوں سے کہہ دیجئے کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. سب بیبیاں تیار رہیں. جیسے صبح نمودار ہوئی مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا بیبیاں تیار ہیں؟ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بیٹا سجاد سب بیبیاں تیار ہیں، لیکن نہ جانے آج فجر کے بعد سے رباب کہاں چلے گئے ہیں. مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے. کہا پھوپھی اماں مجھے پتا میری ماں کہاں ہے. بیبیوں سے کہیں سامان لیں میرے ساتھ چلیں، راستے سے ماں کو لے لیں گے. کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد بیٹا یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے. کہ پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے ودا کرنے گئی ہیں. علماء فرماتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے بھی تمام نہیں کیا. سانس لے لیجئے، جی بھر کے روئیے گا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے ماں کا بازو تھاما. کا مادر گرامی صبر کیجئے. لے آئے. کہاں؟ ایک مرتبہ کربلا آ گئے. جب کربلا آئی نا بیبیاں تو 3 دن تک کربلا میں بیبیاں روتی رہیں. تیسرے دن مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیبیوں سے کہہ دیں صبح تیار رہیں، مدینے واپس جا رہے ہیں.
صبح اٹھتے ہی مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیبیاں تیار ہیں؟ کہ سجاد سب بیبیاں تیار ہیں لیکن رباب تیار نہیں ہے۔ مولا سجاد اٹھے، ایک مرتبہ جناب رباب کے پاس آیا کہ مادر گرامی کیا بات ہے، اب تیار نہیں ہیں؟ کہ سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گے؟ سجاد میرے مولا حسین کربلا میں ہے، سجاد میرا علی اصغر کربلا میں ہے، سجاد میری سکینہ شام میں ہے، سجاد میں کربلا جا کے کیا کروں گی؟ مولا سجاد نے کہا مادر گرامی اب کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہ سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گے، جب زائرین آئیں گے میں بتاؤں گی یہاں علی اصغر کو تیر لگا تھا، میں بتاؤں گی وہاں علی اکبر کو برچھی لگی تھی، سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی۔ مولا سجاد نے فرمایا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ داؤں، ابھی حرم نہیں تعمیر ہوا تھا، بس بھی میں نے تمام کر دیا، چلیں گے ذرا میرے ساتھ مدینے چلیے۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ 4 مہینے جناب رباب زندہ رہیں، جب مدینے واپس آ گئی نا تو ایک دن جناب زینب کبریٰ نے مولا سجاد سے کہا اے سید سجاد، آپ کی ماں رباب کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، بیٹا آپ کی ماں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، بیٹا جیسے ہی صبح ہوتی ہے نا رباب ایک کوزے میں پانی لیتی ہیں، دھوپ میں رکھ دیتی ہیں، وہ گرم پانی پیتی جاتی ہیں، خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی ہیں کہتی ہیں واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی ہیں کہتی ہیں واہ حسینہ واہ علی اصغرہ۔ اب مولا سجاد سے رہا نہیں گیا کہ پھوپھی اماں میرے ساتھ آئیے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے ایک مرتبہ جناب رباب سے کہا مادر گرامی آپ کا بیٹا درخواست کرتا سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب نے روتے ہوئے کہا سید سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، سجاد میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ اب مولا سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام آپ سے مخاطب ہے، سائے میں آ جائیے۔ مولا سجاد نے آواز دے کے کہا پھوپھی اماں میری ماں کا بازو تھامے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو جناب سید سجاد نے، دونوں نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا۔ جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے آواز دے کے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، دعا کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی تک میری بہنوں کی میری بیٹیوں کی آواز آ رہی ہے رونے کی۔ ایک سوال کروں اپنی بہنوں سے، آپ سب نے مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ جناب رباب نے نیزوں پہ سر بلند دیکھے تھے۔ پروردگارا واسطہ جناب رباب کی اجڑی گود کا، جتنے مومنون و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ بھئی بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے، ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارا تجھے واسطہ شام غریباں کے اس بیمار کا جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، پروردگارا تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔
بس بھی یقین مانیے جتنی خستگی میں نے پڑھا آپ نے بڑی محبت سے سن لیا، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کیا۔ آئیں ذرا مل کے ایک دعا کریں، پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا تجھے واسطہ ہے سید الشہداء کی مظلومیت کا، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں، بانیان مجلس، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے مولا اور آقا کو ہم سے خوشنود و راضی فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بس بھئی پروردگارہ بہت سے لوگوں نے کہا ان کے مرحومین کے لیے، مخصوصاً مرحوم ظہیر حسن ابن اشرف علی اور حاضرین کے مرحومین، خصوصاً شہداء، اور ابھی مجھے بتایا کہ ایک بچہ جو سکاؤٹس میں تھا، وہ جس دن جس رات بہت زیادہ بارش تھی، گھر جا رہا تھا، وہ اس بارش میں ڈوب کے شہید ہو گیا۔ شہید ہی کہوں گا کیونکہ مولا حسین کی خدمت کے بعد گیا تھا۔ ماں باپ کو اولاد کا غم برداشت نہیں ہوتا، جوان بیٹا تھا، نوجوان تھا، بالکل نوجوان تھا۔ پروردگارہ ہمارے ان تمام مرحومین کو جناب علی اکبر کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ایک آخری دعا پیش کر رہا ہوں، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا۔ بس بھی یقین مانیے جیسی کیفیت ہے، سفر بھی ہے، دنیا کے حالات عجیب و غریب ہیں، پروردگارہ تمام مومنین و مومنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، ان تمام وباؤں کو پروردگارہ اس دنیا سے دور فرما، جہاں جہاں مومنین بسے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اس دنیا میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، پروردگارہ یہ ہماری جو زیارات جہاں جہاں پہ بھی، کربلا کی، نجف کی، کاظمین، سامرہ بلد کی، مشہد کی، شام کی، قم کی، مدینہ مکہ کی تمام زیارات ہمیں بار بار نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔ شبیر کہہ کے رو دیے آنسو رواں رواں، شبیر کہہ کے رو دیے آنسو رواں رواں، اے لال تیری آج ہے یہ آخری ادا، اے لال تیری آخری اذان، شبیر کہہ کے رو دیے اکبر تمہاری موت کا صدمہ سہوں گا میں، تمہاری موت کا صدمہ سہوں گا میں، روئے گی بے کسی پہ زمین اور آسمان، شبیر کہہ کے رو دیے اکبر کی موت اس دن
پوچھئے جس کا بھرے جہان میں بیٹا میرے جوان شبیر کہہ کے رو دیے گھوڑے اڑائے جائیں گے پھر تیری لاش پر گھوڑے اڑائے جائیں گے پھر تیری لاش پر تصویر مصطفیٰ تیرا دشمن ہوا جہاں اے لال تیری آج ہے یہ آخری اذان شبیر کہہ کے رو دیے ننھی قبر کھولے شبیر رو شبیر رو دیے بیٹا نہیں رہے گا یہ بھی تیرا نشان شبیر کہہ کے رو دیے جھک گئی کمر غازی تیرے گانے سے میری جھک گئی کمر دریا سے دو آواز میں ڈھونڈوں کہاں شبیر کہہ کے رو دیے گلزار باغ جا پائے محشر اجڑ گیا گلزار باغ جا پائے محشر اجڑ گیا آنسو بہا رہا ہے نیزے پہ باغبان اے لال تیری آج ہے یہ آخری اذان اے لال تیری
تمام مومن سے گزارش سب ماتم کرے بھائی بی بی کو پرسو دے تا ہوا تشنا لب میرے دادو چلا قافلہ سن کے شور خدا ایک غورم ہے برسرے کربلا دو چلا قافلہ بین کر سن کے شور خدا ایک غورم ہے برسرے کربلا لو چلا قافلہ بین کرتا ہوا خاک اڑاتا ہوا جن کی چاہت پہ کوئی کا راز ہے اس زمانے میں کوئی نہیں چاہنے والے وہ بھائی وہ بہن ہو رہے ہیں جدا لو چلا قافلہ بین کر خاک اڑاتا ہوا تشنا لب میری لو چلا قافلہ بین کر تشنا لب میرے لو چلا قافلہ رسم پیدا کری جس کے گھر چلی راجہ میری ہو گئی مر جائے کہیں غم سے ملتے علی آئے اب ہوگا کیا لو چلا قافلہ اپنے صورت سب جو آتے نام مولا چار جانب سے آ رہی الوداع 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 اپنے پیاروں کے لاشوں
سب نہ جواب دینا میں مولا سب جواب دے گے نام مولا Oh
تمام عزاداروں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب نوحہ شروع کریں تو اپنے سینے پہ ہاتھ اور اپنے سروں پہ ہاتھ شروع کیجئے گا. السلام علیکہ یا سیدہ ماتم کریں السلام علیکہ یا سیدہ پڑھیں آپ لوگ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ ہائے اصغر کا جھولا جلایا گیا پانی تیروں سے اس کو پلایا گیا حق پہ تو گیا ہے تشنہ دہر السلام علیکہ یا سیدہ میرے آل محمد مارے گئے وہ پڑھے آپ لوگ اور سکینہ کے گوہر اتارے گئے میرے قاسم کا ٹکڑے ہوا ہے بدر السلام علیکہ یا سیدہ السلام علیکہ یا سیدہ سلسلہ شک ماتم کا جاری رہے ماتم کرے آخری دم تک پرسہ داری رہے ہو زباں پر محب یا حسین و حسین السلام علیکہ یا سیدہ پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا سب جواب دیں ہاں جی سب بولیں ہاں
سب نوحہ پڑھے، سب پڑھے جی. ماتم کے روح کا جواب دیں آپ سارے. بہت مہربانی.
الصلوات خیموں کے گرد شام غریبوں گزار دی خیموں کے گرد شام غریبوں گزار دی بنت علی نے زلف شہادت سوار دی اور سنتے ہیں پردہ داری اسلام کے لیے بی بی نے اپنی سر کی دابی اتار دی امت نے خوب اجر رسالت دیا ہمیں امت نے خوب اجر رسالت دیا ہمیں تو بے کفن حسین میں زینب بے متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہرہ سیدت نساء العالمین السلام علیکہ یا حسین شہید بکربلا السلام علیکہ یا خصوص حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا قاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل السلام علیکہ یا جمیع شہداء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمش سموس یا انیس النفوس بیعرض توس السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم یا علی بن موسیٰ رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا کعبۃ الایمان السلام علیکہ یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورت ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی مادنی ساتھیوں آپ سے گزارش ہے نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے آپ لوگ سب نیاز کھا کے جائیے گا اور 5-5 کر کے سب بیٹھ جائیں